السلام علیکم دوستوں، آج میں کمرشل اسٹائل میں 10 کلو کے قریب آپ کے لیے چکن چھولوں کی ریسیپی لے کر آئی ہوں، جو کہ بنانے میں انتہائی آسان ہے، کوئی بھی بنا سکتا ہے۔ تو چلیے آئیے ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2.5 کلو کے قریب آپ آئل یا گھی لے لیجئے اور اسے گرم کر لیجئے، اور اس میں تمام ثابت گرم مسالے کڑکڑا لیجئے، اس سے بڑا اچھا سا فلیور آ جاتا ہے۔ کالی مرچیں، لونگیں، دار چینی، بڑی الائچی اور تیز پات وغیرہ ڈال کے جب آپ بھونیں گے تو فلیور آ جائے گا۔ اس میں 1.5 پاؤ سے لے کر آدھا کلو تک آپ لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے، اور اس کے ساتھ اس میں یہ دونوں طرح کی لال مرچیں شامل کریں گے، جس میں کشمیری لال مرچ بھی ہے اور جو سادی ہم نارمل لال مرچیں استعمال کرتے ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے، اور 1.5 سے 2 منٹ تک آپ اس کو بھونیں گے۔ اس سے آئل میں اچھا سا کلر آ جاتا ہے، جو آخر میں جو سالن کا خوشگوار سا رنگ دے دیتا ہے۔ اس میں 10 کلو کے قریب اس وقت آپ اپنی چکن شامل کر دیں گے، اور اس کو اس وقت تک کوک کریں گے جب تک یہ چکن تیز آنچ پہ ہی، کیونکہ بھونیں گے چکن اپنا کلر چینج کر لے گی، اور اس وقت تک آپ بھونیں گے۔ 10 منٹ لگیں گے اس میں، اگر آپ کی تیز آنچ آ رہی ہے، صحیح ہے آپ کی فلیم۔ اس کے بعد پھر اس میں 1.5 کلو کے قریب میں نے اس میں دہی شامل کیا ہے، نمک شامل کیا ہے، اس میں 3 سرونگ اسپون میں نے چکن کے حق کا نمک اسی میں ڈالا ہے۔ پھر ٹماٹر کا پیسٹ شامل کیا ہے، 2 کلو ٹماٹروں کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ شامل کیا ہے، ہلدی ڈالی ہے، اور دھنیا پاؤڈر ڈالا ہے اس وقت۔ اور اس کے بعد پھر اس میں ساتھ ہی میں نے 500 گرام کے قریب فرائیڈ انین ڈالے ہیں، جو پہلے میں نے فرائی کر لیے تھے۔ اس کے ساتھ پھر اس کو بھونیں گے تقریباً 8 منٹ تک۔ آپ جب بھونیں گے اس میں تو اس میں ایک یہ جو آئل ہے یہ اوپر آ جائے گا۔ اس وقت آپ یہ آئل سیپریٹ کر سکتے ہیں، کمرشلی یہ آئل سیپریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ بعد میں جب سرونگ کے وقت مختلف پلیٹیں سرو ہوتی ہیں تو پھر یہ نکالا جاتا ہے۔ اچھا، چھولے میں نے ایک رات پہلے جو ہے بھگو دیے تھے، ان کو سوک کر لیا تھا، پھر اس کا پانی ڈسکارڈ کر کے ان کو ابالا تھا، ان کے حق کا نمک ڈال کے، یعنی کہ 3 ٹیبل اسپون میں نے اس میں نمک شامل کیا تھا، اور اس میں نے پانی ایکسٹرا تقریباً 1.5 سے 2 لیٹر ایکسٹرا ڈالا تھا، جو کہ اس کا چھولوں کا اسٹاک بن جاتا ہے، اور اسی سے میں نے شوربہ بنایا ہے۔ یعنی اس میں جو شوربہ گریوی میں بناؤں گی تو 1.5 لیٹر کے قریب میرے پاس بچا تھا اسٹاک، وہی میں نے اس میں شامل کیا ہے۔ چھولے اتنے گلائیے گا کہ وہ ٹوٹے نہیں لیکن گل پورے جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد پھر میں نے تھوڑی سی آنچ پہ، تیز آنچ پہ ہی اس کو اتنا گرم کیا ہے کہ چھولے اور چکن جو ہے ان کا ایک اسٹیبل ہو جائے، ٹیمپریچر اسٹیبل ہو جائے۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ خوشبو کے لیے جو مسالے ڈالے جاتے ہیں یہ سب سے آخر میں ڈالے جاتے ہیں۔ اس میں سونف ہے، کالی مرچیں ہیں، بھنا کوٹا زیرہ اور دھنیا ہے، اور تھوڑا سی کالی مرچیں شامل کر دی ہیں، کٹی ہوئی لال مرچیں۔ آپ چاہیں تو لال مرچوں میں کمی یا زیادتی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کسی بھی قسم کی مرچیں اپنی مرضی ٹیسٹ کے مطابق آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں۔ یہ سب شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو دم پہ لگانا ہے۔ اس سے پہلے میں اس میں کچھ ہری مرچیں بھی شامل کروں گی، یہ آپ پر منحصر، آپ کتنی ہری مرچیں شامل کرنا چاہیں۔ میں نے دم پہ اس کو 10 سے 15 منٹ لگایا ہے۔ اس میں دونوں طرح کی کسر نکل جائے گی، اگر چھولوں میں تو ویسے کسر نہیں ہے، لیکن چکن میں اگر کوئی کسر ہوگی تو وہ 10 سے 15 منٹ میں اور اچھی طرح فلیور نکل آئے گا اس کا۔ کمرشلی اس میں چکن پاؤڈر بھی ڈالا جاتا ہے، اگر آپ ڈالنا چاہیں تو دم سے پہلے اس میں ڈال سکتے ہیں۔ 1.5 سرونگ اسپون کے قریب آپ ڈال دیجئے اس میں چکن پاؤڈر۔ میں اوائڈ کرتی ہوں تو اس لیے میں نے نہیں ڈالا۔ تو آپ کا چکن چھولے تیار ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔